اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز دوستو، میں سب سے پہلے تو آج فیض میڈیا پیج سے گفتگو کرنے سے قبل مولانا محمد یعقوب فیض دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے بیٹے میرے بھائی محمد عمر یعقوب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے موقع دیا اور اس ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا جو کہ تقریباً مجھ سمیت تمام طالب علم ساتھیوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے تاریخ پاکستان میں علماء حقہ کا کردار۔ میرے دوستو، اول دن سے لے کر کے آج تک ہر دور میں ہمیشہ علماء حقہ نے عظیمت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے قربانیوں کی داستان رقم کی ہے۔ دنیا کے اندر جب کبھی بھی ضرورت پڑی اس قوم کو، کبھی کسی وطن کو، کبھی کسی ملک کو مشکل حالات آئے، ہر حالات میں اگر قوم کی آواز بنے ہیں تو دنیا انہیں علماء کہتی ہے۔ کبھی بھی علماء حقہ نے قوم کو، امت کو مایوس نہیں چھوڑا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر کے آج تک، آج کے دن تک تمام ادوار میں، تمام دور میں علماء حقہ نے امت کی رہنمائی کی ہے۔ حتیٰ کہ چاہے بغداد کا وہ بازار ہو جس پہ چنگیز خان نے حملہ کیا، چاہے پھر وقت کا صلاح الدین ایوبی ہو یا محمد بن قاسم، دنیا کے اندر ہر دور میں علماء اکرام نے اس امت کو ساتھ لے کر کے چلے اور لوگوں کی رہنمائی فرمائی۔ اسی طرح میں اور آپ آج جس وطن عزیز میں رہ رہے ہیں، میں اور آپ آج جس وطن عزیز کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ وطن عزیز ہمیں دکھنے میں بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ ہم ہر سال چھٹیوں کے اندر اس وطن عزیز کی خوبصورت وادیوں کی سیروں کے لیے بھی نکل پڑتے ہیں۔ ہم اس وطن عزیز کے بلند و بالا خوبصورت پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو کبھی پھر جھیلوں میں ملک کو گھرا ہوا نظر آتا ہے، اگر آگے چلے تو پھر کبھی ملکہ کوثر مری کے وہ سرسبز و شاداب نظارے نظر آتے ہیں، یا پھر میرے اور آپ کے ملک دارالخلافہ اسلام آباد کی خوبصورت شاہراہیں نظر آتی ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ در حقیقت یہ خوبصورتی کا محور ملک ایسے نہیں، بلکہ اس کے پیچھے اس کی مٹی کے اندر شہداء کا خون شامل ہے۔ اس وطن عزیز کے اندر علماء کی قربانیوں کی عظیم داستان موجود ہے۔ آج افسوس اس وقت ہوتا ہے جب اس ملک کا ایسا کوئی شخص اٹھ کر کے اعتراض کر دیتا ہے کہ اس ملک کے اندر کسی عالم کو، کسی مولوی کو رائے دینے کا حق نہیں ہے۔ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ایک لبرل آدمی جس نے اپنی پرورش اس گود میں کی، جو اس گود میں اس کی پرورش ہوئی، جس گود کے اندر نہ اللہ کا نام تھا نہ رسول اللہ کا فرمان تھا، اور اس نے تعلیم انگلینڈ کی یونیورسٹیوں سے حاصل کی، لیکن آج وہ ہمارے ملک میں آ کر یہ آواز بلند کرتا ہے کہ اس مولوی کو کس نے حق دیا ہے کہ یہ مولوی آج ہمارے اندر بیٹھ کر ہمارے اوپر ہمارے اوپر حکمرانی کرے، یہ مولوی ہمارے اوپر حکم چلائے۔ یہ کہا جاتا ہے تو اس وقت افسوس ہوتا ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے
تو قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حالانکہ جب یہ وطن عزیز بن رہا تھا، جب یہ میرا ملک معرض وجود میں آیا، اس وقت صف اول کے اندر دیکھا جائے تو آپ کو علماء نظر آئیں گے، اور اس بر صغیر پاک و ہند میں دو تاریخیں بہت ہی لاجواب اور لازوال ہیں۔ اگر ان دو تاریخوں کو قربانیوں کی داستان کہوں تو بیجا نہ ہوگا۔ ایک تاریخ 1857 کی جنگ آزادی کی عظیم الشان تاریخ ہے، اور دوسری تاریخ 14 اگست 1947 کی تاریخ ہے۔ دونوں تاریخیں ایسی لاجواب اور عمدہ تاریخیں ہیں جس کے اندر علماء حقہ کی قربانیاں شامل ہیں، علماء امت، علماء دین کی لاجواب قربانیاں ہیں۔ اگر میں یوں کہوں کہ اس ملک کی مٹی کو بنانے کے لیے علماء نے پانی کی جگہ خون پیش کیا، علماء نے اس دھرتی پر نظام مصطفیٰ کو لانے کے لیے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی جان مال کو پیش کیا تو بیجا نہ ہوگا۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں علماء دیوبند کو بات کرنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تاریخ پاکستان کے اندر، یہ داستان پاکستان کے اندر اس ملک کے خلاف تھے۔ میں آج اس ویڈیو پیغام کے توسط سے، فیض میڈیا کے توسط سے ان معترضین کے اعتراضات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو یہ تو یاد آ گیا کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے اس ملک کے بننے میں اختلاف کیا تھا، لیکن آپ کو اس حسین احمد مدنی کی مالٹا کی جیل کی وہ تنہائیاں یاد نہ آئیں، آپ کو حسین احمد مدنی کے وہ لگنے والے جسم پہ کوڑے یاد نہ آئے، آپ کو حسین احمد مدنی کے خالد دینہ حال کا وہ واقعہ یاد نہ آیا۔ آپ نے اپنی زبان سے صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا ان کو بات کرنے کا حق نہیں ہے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، اعتراض کرنے والے لوگوں، کیا تم نے تاریخ حسین احمد مدنی کو اٹھا کے دیکھا؟ کیا تم نے تاریخ دیوبند کو اٹھا کے دیکھا کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہماری داستان کیا ہے؟ تمہاری پیدائش سے قبل، تمہارے اس دنیا سے آنے سے قبل، ابھی شاید تمہارے والدین کو بھی وجود نہ ملا ہو، اس وقت اس ملک کے بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کے بول بالا کرنے والے مجاہدین میں سے ایک عظیم مجاہد کا نام حسین احمد مدنی ہے، ایک عظیم مجاہد کا نام قاسم نانوتوی ہے، ایک عظیم مجاہد کا نام محمود الحسن دیوبندی ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب انڈین ایسٹ کمپنی نے ہندوستان میں آ کر کے اپنے پنجے گاڑے، انڈین ایسٹ کمپنی نے اپنی تجارت کے ذریعے اپنے پیروکاروں، رضاکاروں، حکمداروں کو، اپنے مسلک کے، اپنے مذہب کے جید علماء، پوپ اور عیسائی مشنریوں کو ہندوستان میں لا کھڑا کیا۔ اس ملک کے بر صغیر کے اسلام پر چلنے والے لوگوں کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے لگے، اسلام سے بیزار کرنے لگے، اسلام سے دور کرنے لگے۔ اس وقت علماء حقہ میدان میں اترے، اس وقت پھر حضرت محمود الحسن دیوبندی کے مایہ ناز شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی میدان میں آئے، اس وقت سید حسین احمد مدنی میدان میں آئے۔ انہوں نے کہا ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اس بر صغیر کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان علماء نے پھر کیا کیا؟ یہ پوچھنے کے لیے آپ کو دہلی کے میدان میں جانا پڑے گا، یہ پوچھنے کے لیے آپ کو حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جانا پڑے گا، یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو نانوتا کے اس قبرستان میں جانا پڑے گا جہاں یہ مقدس روحیں آج مدفون ہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو شاملی کے میدان میں جانا پڑے گا، جہاں جا کر کے آپ کو پتہ چلے
کہ ان علماء نے اس بر صغیر پاک و ہند جو آج 3 ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے، ایک ٹکڑے کا نام بنگلہ دیش ہے، ایک ٹکڑے کا نام پاکستان ہے اور ایک ٹکڑے کا نام ہندوستان ہے، اس پورے خطے کے اندر ان علماء حقہ نے قربانیاں دے کے، ان علماء حقہ نے اپنا خون دے کر کے، جیلوں کی تنہائیاں برداشت کر کے اور انگریز کے ظلم و ستم سہ کر کے اس امت کے دین کی فکر کی۔ جس وقت حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کی قربانیاں اور مولانا احتشام الحق دہلوی کی قربانیاں رنگ لے آئیں، اس وقت دنیا نے سوچا کہ اب ہم نے انگریز سے آزادی حاصل کر لی، اب ایک ایسے ملک کو حاصل کر لینا چاہیے جس ملک کے اندر ہم اسلامی قوانین کا نفاذ کریں، جس ملک کے اندر ہم عقیدہ ختم نبوت کی بات کریں، جس ملک کے اندر ہم ناموس صحابہ کی بات کریں، جس ملک کے اندر ہم آقا انعامدار کی ختم نبوت کی بات کریں، سیرت طیبہ کے عنوان سے دنیا کے سامنے اسلامی قوانین کا نفاذ ہو، آقا انعامدار کی سیرت طیبہ کو عملی جامہ پہنایا جائے، تو میرے دوستو اس وقت پھر جو آواز سب سے پہلی بجا ہے کہ علامہ محمد اقبال دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ مفکر پاکستان کہہ سکتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر علامہ اقبال کی کتاب میں سے آپ کو یہ بات مل جائے کہ دھرتی ہندوستان میں سب سے پہلے مجھے میرے ہم خیال جو ملے، دنیا انہیں اشرف علی تھانوی کے نام سے یاد کرتی ہے، علامہ اقبال کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اس پاک سرزمین کا خیال جس شخصیت کو آیا علماء میں اسے اشرف علی تھانوی کہا جاتا ہے۔ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بات کی کہ میں ایک ایسا ملک بنانا چاہتا ہوں جس ملک کے اندر ہم اسلامی قوانین کا نفاذ کر سکیں، جس ملک کے اندر ہم اسلام کا بول بالا کر سکیں، جس ملک کے اندر ہم اسلام کی بات کر سکیں۔ تو پھر اس وقت تھانہ بھون کی عظیم خانقاہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے خاندان کو پیش کیا، اپنے عزیز و اقارب کو پیش کیا۔ 2 شخصیات ایسی ہیں جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز مناصب پر فائز تھی۔ ایک شخصیت کو دنیا حضرت علامہ مولانا محمد شبیر احمد عثمانی کے نام سے جانتی ہے، ایک شخصیت کو دنیا مولانا محمد ظفر احمد عثمانی کے نام سے جانتی ہے، اور اس وقت معتمم دارالعلوم دیوبند قاری محمد طیب قاسمی نور اللہ مرقدہ بھی موجود تھے۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی بات کی، آج کے ہمارے سننے والے دوستو تمہارے علم میں ہونا چاہیے دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے منصب 5 ہیں۔ نمبر 1 صدر معتمم جو کہ حضرت قاری طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت قاری طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت بھرپور پاکستان کے بننے کا ساتھ دیا۔ نمبر 2 اس وقت کا بڑا عہدہ صدر مفتی کا تھا، جس پر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی فائز تھے، جو کہ بعد میں ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے اور دارالعلوم کراچی جیسا مایہ ناز علمی ادارہ قائم کیا۔ انہوں نے پاکستان کے بننے کا ساتھ دیا۔ اسی طرح حضرت اس بڑے منصب پر شیخ الحدیث حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی فائز تھے، انہوں نے پاکستان کے بننے کا ساتھ دیا، اور صرف ساتھ ہی نہیں دیا بلکہ مولانا محمد شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی کے ممبر منتخب ہو کر کے آپ نے قرارداد پاکستان اپنی زبان سے اس قوم کے سامنے پیش کی۔
मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रब्बरल्लाहु बरकतहू वो शख्सियत हैं जिन्होंने सबसे पहले इस सरज़े पाक की धरती पर, इस मुल्क पाकिस्तान की अजीम सरजमीन पर, कराची के अंदर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि इस मुल्क के बनने में सबसे बड़ा किरदार उलमा का है, जिसका मैं कभी बदला चुका नहीं सकता। उसके लिए मैं इतना कर सकता हूँ, उलमा की कुर्बानियों की लाज रखते हुए उलमा की कुर्बानियों को खराज तासीन पेश करने के लिए मैं ये परचम मुल्क पाकिस्तान की सरजमीन कराची में जिस शख्सियत को देना चाहूँगा वो एक आलिम दीन है जिसे दुनिया शब्बीर अहमद उस्मानी के नाम से जानती है। कराची की सरजमीन पर इस वतन अजीज का परचम सबसे पहले मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने लहराया। वो परचम दर हकीकत इस मुल्क के साथ साथ इस्लाम का परचम था। वो परचम इस मुल्क के साथ साथ दर हकीकत एक मयानाज ऐसे मुल्क का परचम था जहां पर इस्लामी कवानीन का निफाज होना चाहिए था, और वह परचम कुर्बानियों की दास्तान का परचम था। वो परचम उलमाए देवबंद की तारीख का परचम था। दुनिया को बताना था, दुनिया के लोगों, आज अगर इस मुल्क का परचम लहराने वाला एक मौलवी है तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि इस मुल्क को बनाने वाले भी उलमा हैं। तो मेरे दोस्तों, इस मुल्क का दूसरा खित्ता जिसे मशरकी पाकिस्तान कहते हैं, उसके अंदर भी अगर ये परचम लहराया गया ढाका की सरजमीन पे तो वो भी एक मौलवी ने लहराया। लेकिन अफसोस है आज उन्हीं उलमा को साइड पे लगाया जाता है, उन्हीं उलमा को कहा जाता है कि आप हट जाइए रास्ते से, आप हमें करने दीजिए जो हम कहते हैं। मेरे दोस्तों, अगर इन उलमा ने खून न दिया होता तो खुदा की कसम ये कब का इनको रास्ता दे देते। अगर इन उलमा ने अपनी जानें पेश न की होती, तारीख के अल्फाज गवाह हैं, इन्होंने अपना खून दिया है और इसी खून देने की बिना पे, अपनी जानें पेश करने की बिना पे, इन्होंने सजाएं भुगतने की बिना पे आज ये रास्ते की रुकावट बन गए हैं और किसी ऐरे गैरे को इस पाक सरजमीन पर अपनी बात करने से रोके हुए हैं, क्योंकि ये लावारिस मुल्क नहीं है, इस मुल्क को बनाने वाले उलमा हैं। और मेरे दोस्तों, इससे बढ़कर क्या होगा। इस बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वसीयत की थी कि मेरा जनाजा मौलाना मोहम्मद शब्बीर अहमद उस्मानी पढ़ाएंगे। क़ायद आज़म की तो बात सब मानते हैं ना, क्योंकि अगर क़ायद आज़म को ना माने तो ये मुल्क इनको इस मुल्क में, ये मुल्क वाले इसको इस मुल्क में रहने नहीं देंगे। इसलिए हर सूरत में हर जगह कहेंगे कि क़ायद आज़म तो हमारा है लेकिन ये उलमा हमारे नहीं हैं। मेरे भाई, जब तुमने क़ायद आज़म को तस्लीम कर लिया तो समझ जाओ तुमने उलमा को भी तस्लीम कर लिया, क्योंकि क़ायद आज़म हमेशा उलमा की रहनुमाई लेकर के चलता था, उलमा के साथ, उलमा के मुशावरत से चलता था। वो समझता था कि ये मुल्क बनाने में असल किरदार उलमा का है और उलमा ने इस मुल्क को बनाया है, उलमा ही इस मुल्क को बचाएंगे। एक मौके पर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, उलमा ने, कुछ उलमा चल कर आए क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास, आकर के कहने लगे आप इस मुल्क को बनाने में किस आलिम के साथ लेकर के चल रहे हैं, जबकि कसीर तादाद में उलमा आपके खिलाफ हैं। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बात की, कहने लगा कि तुम मेरे पास आ गए हो, अगर मैं हिंदुस्तान के सारे उलमा एक पलड़े में रख लूं और जिस आलिम की ताईद मुझे हासिल है उसको एक पलड़े में रख लूं तो तमाम हिंदुस्तान के उलमा उस मौलवी के मुकाबले में नहीं आ सकते। फरमाया कि जो आलिम मेरे साथ है दुनिया उसको अशरफ अली थानवी के नाम से याद करती है। और आज आप उनकी कुर्बानियों को कैसे झुठला सकते हैं। आपके पास कोई दलील नहीं है। बेनसब लोग जिनका कोई हसब नसब नहीं है,
وہ اٹھ کے کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ ان علماء کا کیا کردار ہے، یہ علماء اس ملک میں فساد کر رہے ہیں، حالانکہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ ان علماء نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، ان علماء نے ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور اس ملک میں جب بھی مشکل وقت آیا ہے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں سب سے پہلے یہ علماء آگے بڑھے ہیں۔ ہم دور نہیں جاتے، اسی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس ملک کے مسئلہ ختم نبوت بنا، سب سے پہلے صف اول میں آنے والے علماء تھے۔ اس ملک کے اندر دفاع ناموس صحابہ کی بات آئی، اول صف میں علماء تھے۔ اس ملک کے اندر آقا کے حبداروں یاروں کی بات آئی، سب سے پہلے علماء تھے۔ اس ملک کے اندر اسمبلی کے اندر اگر کسی نے توڑ جوڑ کی کوشش کی، سب سے آگے علماء تھے۔ اگر اس ملک کے اندر جب بھی کڑا وقت آیا ہے ہمیشہ علماء آگے ہیں۔ آج کشمیر کا محاذ موجود ہے، تو آج بھی اگر اس محاذ کے اندر جدوجہد جاری کر رہے ہیں، الحمدللہ صف اول کے اندر علماء ہیں۔ کیوں یہ لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ کیوں یہ لوگ ان کی بات کرتے ہیں رات دن کہ اگر یہ مولوی ہٹ جائیں تو یہ ملک کا نظام ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں میرے دوستو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جس دن یہ علماء اس ملک سے ہٹ گئے، علماء نے ان کو راستہ دے دیا، تو پھر میرے دوستو یہ لوگ اس ملک کو ملک پاکستان نہیں، اس کے دارالخلافہ کو اسلام آباد نہیں بلکہ کفرستان بنا دیں گے۔ یہ تو اس دن کے انتظار میں ہیں کہ کسی طریقے ہمیں راستہ ملے، کسی طریقے ہم بات کر سکیں، لیکن یہ علماء سد سکندری، باب سکندری بن کے ان کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ ان لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں جو کہ انگریز کے چاپلوس ہیں، انگریزی حکومت کے تلوے چاٹتے ہیں۔ یہ ہم ان کو پیغام دیتے ہیں کہ کبھی بھی اس بھول میں مت رہنا، ہم نے تمہارے بڑوں کو ہندوستان کی سرزمین سے دم دبا کے بھاگنے پر مجبور کیا تھا۔ یہ بات ہم نے قبول کر لی تھی کہ ہماری گردنیں اڑا دو، ہمیں تم ختم کر ڈالو، ہمیں جیل کی ہتھکڑیاں پہنا دو، لیکن اسلام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اسلامی قوانین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ کی قسم آج اگر تم تاریخ کو اٹھاؤ، تمہیں دہلی سے لے کر کے پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں ملے گا جہاں پہ علماء کی لاشیں نہ ہو۔ تمہیں ہندوستان کی سرزمین پر ایسی جگہ ملیں گی جہاں پر سرعام علماء کو پھانسیاں دی جاتی تھی، لیکن انہوں نے تمام تکالیف برداشت کر لی اور اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ کو یاد ہوگا خالق دینہ حال میں مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کو پیش کیا گیا۔ جج نے کہا کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جی ہاں میں نے فتویٰ دیا ہے۔ جج نے کہا آپ کو معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ حضرت تھانوی نے کہا کہ حضرت مدنی نے کہا جی ہاں سزا معلوم تھی تو میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کر کے آیا ہوں۔ مولانا محمد علی جوہر نور اللہ مرقدہ حضرت مدنی کے قدموں میں پڑ گئے، حضرت جی اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیے، موقف کو بدل لیجئے۔ حسین احمد مدنی نے کہا اگر میں نے آج موقف کو بدل لیا تو خدا کی قسم میرا ایمان بدل جائے گا۔ حضرت لاہوری کی تاریخ اٹھاؤ، حضرت لاہوری کو برف کے بلاکوں پہ لٹایا گیا، وقت کے انگریز نے کہا لاہوری تیرا جسم ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ حضرت لاہوری نے کہا ارے بدبخت جسم تو میرا ٹھنڈا ہو رہا ہے لیکن میرا ایمان پہلے سے زیادہ گرم ہو رہا ہے۔ آج آپ ان علماء کو کہتے ہو کہ اس راستے سے پیچھے ہٹ جاؤ، ان کو کہتے ہو تم اس ملک میں فساد کر رہے ہو۔ نہیں، خدا کی قسم تم ان مولویوں کو ختم نہیں کر سکتے، اور اگر جس دن یہ مولوی ختم ہو گئے پھر یہ سرزمین بھی تمہارے پاس نہیں رہے گی۔ آج ایک شخص کے پاس آپ بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ برسر پیکار کہہ دیتا ہے کہ اس ملک کو بنانے میں مولویوں نے کیا کیا ہے۔ میں اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے گزارش کروں گا، میرے بھائی شاید تو نے تاریخ پاکستان کا مطالعہ نہیں کیا۔ اگر تاریخ پاکستان اٹھائے گا تو میں صف اول میں نام حضرت تھانوی کا ملے گا، حضرت شبیر احمد عثمانی کا ملے گا، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کا ملے گا۔ اور یہ ملک ہمارا ہے، صاف بات ہے، سیدھی بات ہے۔ اگر میں بیمار ہوتا ہوں، مجھے کوئی بیماری ہے، پریشانی ہے،
मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे अपने हैं या पराए हैं, वो इसी मुल्क में हैं। इस मुल्क में सैलाब आए, इस मुल्क में आंधी आए, इस मुल्क में तूफान आए, हमेशा हम इस मुल्क में बैठे हैं। अगर बीमारी है, गमी है, खुशी है, अल्लाह की कसम हम इस मुल्क में बराबर के शरीक हैं। अगर हमें कोई कहे कि तुम इस मुल्क से निकल जाओ, हम उसे कहना चाहेंगे, हमें निकालने वालों, जब इस मुल्क में परेशानी आती है, इस मुल्क को छोड़कर तुम जाते हो, इस मुल्क को लवारिस करके तुम जाते हो, तुम्हारे बाहर ठिकाने हैं, तुम्हारी औलादें बाहर पढ़ रही हैं, हमारे बच्चे इसी मुल्क की सरजमीन, इसी मुल्क के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे इसी मुल्क के अंदर तालीम हासिल करते हैं, हमारी इलाज गाहें इसी मुल्क में हैं। अगर तुम बीमार हो जाओ, इलाज मुल्क से बाहर, पढ़ना चाहो मुल्क से बाहर, मुश्किल वक्त आ जाए मुल्क से बाहर, तुम्हारी असली रिहाइश गाहें मुल्क से बाहर, हमारा इलाज इसी मुल्क में, हमारा करता धरता यही मुल्क है। हमें किस मुंह से कहते हो इस मुल्क से निकल जाओ? अल्लाह की कसम, ये मुल्क मेरा है, ये मुल्क बनाने वाले मेरे अकाबिर हैं। अगर कोई बात है, इस मुल्क से तुम्हें निकलना चाहिए, इस मुल्क से तुम्हें जाना चाहिए। न हम अपना वतन छोड़ेंगे, न वतन का दिफा छोड़ेंगे। ये मट्टी को सेंचने में मेरे उलमा का खून है, इस मुल्क की दीवारों में मेरे उलमा का खून है, इस मुल्क के बनने में मेरे उलमा की कुर्बानियां हैं। न हम ये मुल्क छोड़ सकते हैं, न तुम्हारे हवाले कर सकते हैं। तुम्हारे ताने बर्दाश्त करेंगे, तुम्हारी बातें बर्दाश्त करेंगे, तुम्हारा मुकाबला उस दिन तक करते रहेंगे जिस दिन तक ये मुल्क आबाद है। और जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फैसला कर दिया इस पाक सरजमीन को खत्म करने का, उसी दिन ही फैसला होगा, वरना उस दिन तक हम तुम्हारे मुकाबले में बरसरे पैकार खड़े रहेंगे। और साथ साथ ये गुजारिश करता चलूं, आज मौजूदा वायरस की आड़ में, इन हालात में तमाम टीवी चैनल और तमाम लिबरल तबका उलमा को निशाना बनाने में है। मेरे दोस्तों, जो शरई मसाइल हैं, जिन पर शरीयत का मुत्तफ़िका एलामिया मेरे अकाबिर ने जारी कर दिया है, उन मसाइल से तुम हमें पीछे नहीं हटा सकते। हमारे अकाबिर ने चंद दिन कबल जो फैसला सुनाया है, उसी फैसले पे हम सरखमे तस्लीम करते हैं और उसी को मानते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। चूंकि जिस फर्जंदे पाकिस्तान ने वो एलामिया पढ़ के सुनाया, उसका वालिद इस मुल्क पाकिस्तान का मुहाजिर है। उस फर्जंदे देवबंद का वालिद इस मुल्क के बनाने में मुकम्मल इस मुल्क के कायदीन के साथ था। और उस फर्जंदे देवबंद मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया के वालिद गिरामी मुफ्ती शफी उस्मानी वो शख्सियत है जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपना मनसबे मुफ्ती आजम का मनसब देवबंद से छोड़ के दारुल कोरंगी आके कायम किया। आज हम उनके एलामियों को कैसे झुठला दें? और दूसरी बात, तबलीगी जमात को निशाना बनाया जा रहा है। मौलाना इलियास देलवी रहमतुल्लाह अलैह बानी तबलीगी जमात की मुकम्मल खानदान इस मुल्क की हिमायत में खड़ा था। आज तुम आए रोज इन उलमा को कटहरे में खड़े कर देते हो कि तुम्हारा क्या किरदार है, तुमने क्या किया है। मेरे दोस्तों, अगर उलमा पे बात करोगे बात बहुत बढ़ जाएगी, उलमा पे बात करोगे बात बहुत लंबी चली जाएगी। इसलिए कि ये उलमा एक नसब रखते हैं, एक हसब रखते हैं, एक तारीख रखते हैं। कभी भी भूल कर इनके खिलाफ मैदान में ना आना। और तीसरी बात यह है, अगर तुम मैदान में आए हो और कोई बात भी लेकर के आए हो, उसका हवाला पेश करो, उसकी की बात पेश करो। और मैं नाम नहीं लेता किसी शख्स का या किसी शख्सियत का, इतना कहना चाहूंगा कि जो शख्स भी आज इस मैदान में आकर के उलमा को निशाना बना रहे हैं, आप दूर न जाएं, उनके हसब नसब को खंगाल लें। अल्लाह की कसम, तारीख गवाह है, तमाम लिबरल तबका शायद अपने वालिद का नाम न बता सके। और जिनकी बात मैं कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस इदारे से तालीम हासिल की, दुनिया उसे खैरुल मदारिस के नाम से जानती है। खैरुल मदारिस के बानी मौलाना मोहम्मद खैर मोहम्मद जलंधरी
बानियान पाकिस्तान में है। पहला खैरुल मदारिस इदारा जलंधर में कायम हुआ, सानिया खैरुल मदारिस मुल्तान में कायम हुआ, और मुफ्ती शफी उस्मानी बानी दारुल कराची पहले देवबंद में मुदर्रिस थे, फिर पाकिस्तान में इदारा कायम किया। इसी तरह मुफ्ती मोहम्मद हसन साहिब बानी जामिया अशरफिया लाहौर पहले हिंदुस्तान में थे और अपनी तमाम मसरूफियात छोड़ के लाहौर तशरीफ लाए। मौलाना ताउल्लाह शाह बुखारी पहले अमृतसर में रिहाइश पजीर थे, तमाम कुछ छोड़ के मुल्तान में आके आबाद हुए। मौलाना इसी तरह तमाम उलमाए किराम ने अपना वतन छोड़ा, अपनी जदादें छोड़ी, अपने तमाम कुछ कुर्बान करके इस मुल्क पे लगाया। आज कोई कहते मुल्क छोड़ दो, नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं होगा, न हम कर सकते हैं न किया है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क पे जान देने के लिए आए, क़यामत के दिन तक हमारी नस्लें भी इंशाअल्लाह इस मुल्क के लिए जान देगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इस मुल्क का वफादार बनाए, इस मुल्क का हकदार बनाए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। इंशाअल्लाह दोबारा कभी मौका मिला तो तफसील से हालात देवबंद, तारीख़ देवबंद, किरदार देवबंद, इस मुल्क के नाम पर वो शख्सियात जो अव्वल सफ़ में थे और उनकी मुकम्मल दास्तान बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको आका इनामदार मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का पक्का और सच्चा सिपाही बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।